اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے دعوت کے میدان میں پریشان نہیں ہونا۔ آپ کی جو حفاظت ہے وہ آسمانوں کا رب کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں تجھے ختم کرنے کی، اللہ رب العالمین تجھے ختم نہیں ہونے دے گا۔ یہاں تک کہ یہ دین بام عروج کو پہنچ جائے تو سارے قبیلوں سے ایک ایک فرس تلوار سنتے ہوئے میرے نبی کے گھر کے چاروں اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک جوان، 100 افراد ہے، تلواریں برہنہ لیے نبی علیہ السلام کے دروازے پر دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہی جائیں گے، ہم اپنا کام کر جائیں گے، لیکن واللہ یعصمک من الناس، جب اللہ حفاظت فرمائے پھر کوئی بھی مار نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کریے، مٹی لے کر ایک مٹھی ان کی طرف پھینک دیجئے۔ نبی علیہ السلام پھینکتے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے درمیان سے گزر جاتے ہیں۔ سارے کے ساروں کو میرے رب نے اندھا کر دیا، کوئی نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی، یہودیوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، کہ نبی علیہ السلام کو ہم ایسا کریں گے، یہاں بلاتے ہیں، دیوار کے نیچے بٹھا کر، اوپر پتھر رکھا ہوا تھا بڑا، اوپر سے لڑکا دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب نبی علیہ السلام آئے، بیٹھے وہاں پر، جبریل آئے، بتایا، نبی علیہ السلام فوراً چل دیے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ نبی علیہ السلام اور صدیق نکلتے ہیں ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک پہنچتا ہے، قریب تھا نبی علیہ السلام کے، آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، سراقہ کا جو گھوڑا تھا گھٹنوں تک زمین میں دھنس جاتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے، اللہ میرے گھوڑے کو نکال دے زمین سے، میں اب پیچھا نہیں آپ کا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، گھوڑا زمین سے آزاد ہوا نا، پھر 100 اونٹ ذہن میں آئے کہ 100 اونٹوں کا انعام ہے، اتنا زیادہ انعام۔ پھر تلوار کو سیدھا کیا، نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اللہ نے پھر گھوڑے کو دھنسا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو پھر خیال آیا، جب تیسری مرتبہ ایسے ہوا نا تو کہنے لگا اللہ کی قسم اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کے پیچھے آ رہا ہوا تو اسے بھی میں واپس لے جاؤں گا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام سے اس نے امان کا پروانہ لکھوایا تھا، یعنی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ جب مکہ میں آئیں گے مجھے امان دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تو پھر کسریٰ کو جب حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح کیا، اس سے پہلے نا یہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جب وہ وقت آیا نا جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے تو ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ گھر والے رونے لگے۔ دیکھا گھر والے کیوں رو رہے ہیں، جب ہوش کی کیفیت آئی تو پوچھا کیوں رو رہے ہو، کہنے لگے آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ابھی اللہ مجھے موت نہیں دے گا، اس وقت تک میں نہیں مروں گا جب تک کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں نہ آ گئے۔ اتنا یقین نبی علیہ السلام کی حدیث پر۔ تو پھر حضرت عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا، سونا جواہرات ہیرے موتی ہر چیزیں مدینہ میں امڑ آتی ہیں، مال غنیمت بے شمار، نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر تقسیم کرتے گئے۔ جب یہ کنگن آئے نا فرمایا جس کے ہاتھ میں پورے آ جائیں گے یہ اسی کے ہیں، پہنائے گئے، جس کے ہاتھ میں پہناتے کسی کو چھوٹے کسی کو بڑے۔ حضرت سراقہ آئے، ہاتھ کرتے گئے، بالکل پورے آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ بات سنانے کا مقصد یہ، حدیث سنانے کا مقصد یہ، سراقہ بھی پہنچے تھے، لیکن واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ نے حفاظت فرمانی ہے لوگوں سے۔ تو یہ ہے ان ربک احاط بالناس، تیرے رب نے لوگوں کے سامنے احاطہ کر دیا ہے، انہیں ایک گھیرے میں لے لیا ہے، ان کی ایک لیمٹ ہے، اے نبی وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیمٹ یہ ہے تیرے دندان تو شہید ہو سکتے ہیں،
تجھے طائف میں پتھر تو پڑ سکتے ہیں، تیرے راستوں میں کانٹے تو بچھائے جا سکتے ہیں، تیرے کندھوں پر اوجڑیوں کو تو ڈالا جا سکتا ہے، تیری بیٹیوں کو ایذائیں تو دی جا سکتی ہیں، تیرے صحابہ کو سولیوں پر تو چڑھایا جا سکتا ہے، تیرے صحابہ کو پانیوں میں غوطہ زن تو کیا جا سکتا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے مبارک چہرے پر تلوار کا وار تو ہو سکتا ہے، لیکن اے نبی ان ربک احاط بالناس، یہ لوگوں کے ایک آگے اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ آپ کو شہید نہیں کر سکتے، یہ تیرے رب کا احاطہ ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، جب انہوں نے کہا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، موسیٰ نے بھی نشانیاں دکھائیں، ابراہیم نے بھی نشانیاں دکھائیں، ہم ابراہیمی ہیں، موسیٰ کی کتاب موجود ہے، یہاں پر ماننے والے عیسائی یہودی ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، تجارت کرنے جاتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں ان سے، لیکن انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تو بھی ذرا دکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ پورے کا پورا مکہ نا خوبصورت وادی بن جائے، انگوروں کھجوروں کے باغ ہوں، لہلہاتی ہوئی فصلیں ہوں، اور اس طرح ہو ہمارے سامنے تو آسمان پر جائے، تیرے ہاتھ میں کتاب ہو، اللہ کا فرشتہ جبریل جسے تو کہتا ہے تیرے ساتھ آئے، اور وہ کہے یہ قرآن اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو ہم مان جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے نا جب یہ انہوں نے کی نا تو اللہ رب العالمین نے دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان ربک احاط بالناس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس قوم کو بھی نشانیاں دکھائی نا، پھر اس نے اگر نہیں مانا تو ہم نے اس قوم کو تہہ و بالا کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا۔ دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم بڑی مضبوط ہے، اتنے طاقتور ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قصص الانبیاء کے اندر روایت ہے اور قرآن کی تفاسیر کے اندر بے شمار یہ روایات ملتی ہیں، اتنے طاقتور قوم ہے کہ چٹان پر ایڑی رکھ کر مسلتے ہیں، چٹان سرما بن جاتی ہے، اتنی طاقتور۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ عاد اور سمود کی جو دو قومیں ہیں، یہ میں نے بہت زیادہ طاقتور لوگ بھیجے تھے، بہت زیادہ۔ تو یہ لوگوں نے جب مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے ہمارے سامنے اس چٹان سے اونٹنی نکلے، نکل کر ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ رب العالمین نے ایسا کر دکھایا، لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو پھر اللہ نے انجام کے طور پر عذاب کیا بھیجا، اتنا سخت عذاب آیا، اتنا سخت عذاب آیا کہ ہوا اندھیری اتنی تیز تھی کہ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے اٹھایا انہیں اور ان کے جانوروں کو، مویشیوں کو، جو چیز بھی تھی انہیں اٹھایا، ہوا پر اڑایا اور اوپر لے جا کر اس زور سے زمین پر اللہ نے دے مارا کہ ان کے دو دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور اس طرح کھجور کی اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں جس طرح کھجور کے درخت پڑے ہوتے ہیں زمین پر، یہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھنے والے، بڑی بہادر اپنے آپ کو سمجھنے والے، جن کا پہاڑ مسکن تھا، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر اندر رہا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا یہ انجام کیا کہ کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے زمین پر۔ میرے بھائیو ہاں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا پھر میں ان کا اس طرح احاطہ کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہونے دیں، کیونکہ میرے نبی بڑے حریص تھے، حریص علیکم، جو نبی علیہ السلام تم پر اتنے حریص ہیں کہ اللہ کوئی ہی ایمان لے آئے۔ جب طائف میں پتھر پڑے نا، فرشتہ آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ دعا فرما دیں تو میں ان طائف کی بستی کو دو پہاڑوں میں لے کر مسل دوں، ان کا سرما بنا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ سے دعا فرمائی اللہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے جو میرے دین کو پھیلانے والے، میرے دین کو ماننے والے ہوں گے۔ پھر 10 سال بعد وہ نبی علیہ السلام کی دعا لفظ بلفظ پوری ہوئی، پورا طائف آتا ہے اور نبی علیہ السلام کے دین حنیف کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے بھائیو ہاں ان ربک احاط بالناس، اور قل للذین ستغلبون وتحشرون الی جہنم، یہ تفسیر ہے کہ اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کر کے ہی چھوڑے گا، یہ مغلوب ہو جائیں گے لوگ۔ فتح مکہ کے موقع پر نا اللہ رب العالمین نے پھر دلاسا دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا،
تیرے رب نے ان کا احاطہ کر لینا ہے، یعنی یہ مکہ اللہ تجھے عطا فرما دے گا، یہ فتح کروا دے گا۔ تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے فتح کیا مکہ، فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، تو سارے سردار جو تھے، ظلم کرنے والے، نبی علیہ السلام کو ایذائیں دینے والے، حضرت بلال کو نکیلے پتھروں پر گھسیٹنے والے، وہ گردنیں جھکائے نیچے بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھے ہوئے اذان کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کا ترانہ الاپ رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ میرے بھائیو، الرؤیا اس میں دو معنی ہوتے ہیں، خواب کے اندر دکھا دینا کسی چیز کو، خواب کے اندر دکھانا بھی رؤیا ہے، اور حقیقت میں آنکھوں سے دکھانا بھی رؤیا ہے، دونوں کو کہتے ہیں الرؤیا۔ لیکن جو یہاں پر ہے نا، اس میں آگے اللہ نے فرمایا الا فتنۃ للناس، ہم نے جو آپ کو دکھایا معراج کی رات، پھر اسے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ تو یہ آنکھوں سے دکھانا، نبی علیہ السلام جب معراج میں، کیونکہ خواب میں دکھاتے، نبی علیہ السلام کفار کو بتاتے اللہ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا، کفار نے مان جانا تھا خواب کا تو مسئلہ نہیں ہے، خواب میں تو بندہ ہر چیز دیکھ لیتا ہے۔ لیکن جب نبی حقیقت میں دیکھ کر آئے، فتنہ اس لیے بنا دیا، جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے ہو گئے، ان کے ایمان کی گارنٹیاں مل گئیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بے ایمان تصور ہوئے، وہ ایمان سے خالی ہو گئے۔ تو اللہ نے اس لیے آزمائش لوگوں کے لیے بنایا۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا مجھے راتوں رات اللہ بیت المقدس لے کر گیا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون اور حضرت داؤد سلیمان سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ بھیجا آپ کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہوا، جہنم دیکھی، جنت دیکھی، جہنم میں نے یہ نظارے دیکھے۔ جب اتنی باتیں شعراء کے ایک مختصر حصے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی نا، تو مکہ والوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کے ایک مختصر حصے میں یہ سب دیکھ کر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں الا فتنۃ للناس، ہم نے اس چیز کو ہی آزمائش بنا دیا لوگوں کے لیے۔ دوڑے دوڑے کہنے لگے آج تو ابو بکر بھی ڈول جائے گا، بھاگے ہوئے آئے، ابو بکر تیرا یار یہ باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہیں تو برحق ہے، میں تو ان سے بھی بڑی باتیں مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نبی ہوں، مجھ پر آسمان سے فرشتہ آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، یہ باتیں بتاتا ہے، میں نے دوسری بات ہی نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا آپ سچے ہیں۔ اور جبریل آ گئے، جب صدیق چلے نا نبی علیہ السلام کی طرف، آسمان سے جبریل بھی آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ابو بکر کو اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیو، ہاں یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تو فتنہ بنایا آزمائش، تو ابو بکر اس آزمائش میں پورے اترے، مسلمان پورے اترے۔ ان کا تذکرہ قرآن میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا تذکرہ قرآن میں اولئک هم الراشدون، ان کا تذکرہ قرآن میں اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے فرمایا نبی یہ میری جماعت بن چکی ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن میں رحماء، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا رسول ہے، تیرے جو ماننے والے ہیں یہ کافروں پر بڑے سخت، آپس میں بڑے رحم دل، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں تو انہیں جب بھی دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ تو ہمیشہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کفار کا ٹائٹل لگا دیا، ان پر منافقین کا ٹائٹل لگا دیا، ان پر میرے رب نے جہنم کی انہیں وعیدیں سنا دیں۔ تو میرے بھائیو یہ فتنہ تھا۔ والشجرۃ الملعونہ، اللہ فرماتے ہیں دوسرا وہ درخت بھی میں نے آزمائش بنایا ہے جس پر میں نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ تو میرے بھائیو وہ درخت کون سا ہے؟ وہ تھوہر کا درخت ہے جو اللہ نے جہنم کے جڑوں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ تھوہر کا درخت کو اللہ نے، مفسرین کہتے ہیں پورے قرآن میں نا لعنت تو اس درخت پر کہیں بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں والشجرۃ الملعونہ، ہم نے قرآن میں اس پر لعنت کی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی اس تھوہر کے درخت کا بھی ذرا ان لوگوں کو تذکرہ کر کے بتاؤ کہ جس کے جو سر ہوگا اس درخت کے نا جو ڈالیاں ہیں پتے ہیں وہ اس طرح ہے جس طرح شیطان کا سر ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث ہے سنن بہقی کے اندر، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس درخت کا اگر ایک قطرہ، زیادہ نہیں، ایک قطرہ اللہ زمین پر نچوڑ دے، ہر جاندار چیز اس ایک قطرے سے مر جائے گی۔ اتنا سخت ہے وہ تھور کا درخت، اور جو جہنمی ہے میرا رب انہیں وہ تھوہر کھلائے گا اور پلائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ آزمائش کیسے بنایا؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لوگوں ایک تھوہر کا درخت ہے اس سے بچ جاؤ، تو کفار کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ آگ میں ایک درخت پھوٹ پڑے؟ آگ میں ایک درخت بنے اور ہرا بھلا بڑھتا بڑھاتا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے تنے اتنے بڑے ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا پتا وہ قدرتوں والا جو رب ہے، آگ کی صفت ہے جلا دینا، لیکن جب ابراہیم گئے تو اس قدرتوں والے رب نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، کون تھا وہاں آکسیجن دینے والا؟ کون تھا وہاں زندگیاں دینے والا؟ کون تھا یونس نبی کو وہاں پر خوراک دینے والا؟ کون تھا جس نے مچھلی کے پیٹ کو، معدے کو جام کر دیا جو یونس علیہ السلام کو ہضم نہ کر سکی؟ میرے بھائیو، اس لیے اس درخت کو میرے رب نے فرمایا ہم نے آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا نہیں نہیں، آگ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے ہرا بھرا درخت بڑھتا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے تو ایسے کہا وہ بے ایمان ہو گئے، اور جنہوں نے مان لیا کہ میرے رب نے فرما دیا ہے تو سمینا و اطانا، بس رب نے کہہ دیا، اللہ رسول سے بڑی بات کسی کی نہیں ہے، ہم نے مان لیا ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ فی القرآن، قرآن میں لعنت کرنا میرے بھائیو یہ ہے، دو تفسیریں ہیں اس کی۔ نمبر ایک یہ کہ وہ درخت لعنت کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا نا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، تو اس کی دو تفسیریں۔ نمبر ایک، اللہ نے اس درخت پر لعنت کر دی ہے، اور جس طرح یہ کلام میرے رب کا قرآن ہے نا، اس طرح میرے رب کا ہی کلام ہے کہ ہم نے اس درخت پر لعنت کر دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے کہ ہم نے قرآن میں لعنت کی ہے لیکن قرآن میں آیا کسی جگہ نہیں، تو اس کی تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ لعنتی لوگ ہی یہ درخت کھائیں گے، لہذا کفار پر لعنت کی گئی ہے، تو قرآن میں جا بجا ان پر تو لعنت ہوئی ہے نا، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر لعنت کی ہے کفار پر، تو فرمائے یہ لعنتی لوگ کھائیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے والشجرۃ الملعونہ فرمایا اسے۔ تو وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، میرا رب آگے فرماتا ہے، اللہ نے بڑا جھنجھوڑا ہے میرے بھائیوں، توجہ سے ذرا سننا، فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم انہیں ڈراتے ہیں، تھوہر ایسا ہے، جہنم ایسی ہے، دروغے ایسے ہیں، قبر ایسی ہے، حشر ایسا ہے، موت ایسی ہے، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا ڈرانا نا انہیں سرکشی کے اندر اور بڑھا دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے تیرے رب کے عذاب؟ نظر ہی نہیں آ رہے ہمیں، کدھر ہے؟ اور اپنے رب کو کہے ہم پر عذاب بھیج دے۔ مذاق کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ایک دفعہ عقبہ بن ابی معیط نے ایک ہڈی کو اٹھایا، اسے مسل دیا، بسیدہ ہڈی تھی، کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا رب دوبارہ زندہ کرے گا، کیا ایسی بسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا جسے دبائیں تو بھربری ہو جاتی ہے، جسے دبائیں، جسے مسلیں تو وہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جاتی ہے، کیا تیرا رب اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس طرح کی جب وہ مذاق کرتے، باتیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ سرکشی میں اور زیادہ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں جب میرا رب ڈرائے ایمان والے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تھر تھرا اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان والوں میں شامل کر دے، اور اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں سرکشی سے بچائے رکھے، اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، اللہ ہمیں ہمیشہ
اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو ان لوگوں کی محبت سے بھر دے جن سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔